أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ کیونکہ یہ آیت کافی بڑی آیت ہے تو اس آیت کو 2 لیسن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، اس لیے کتاب الہی کو پھینک دیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، وہ تو صرف معاذ اللہ جادوگر تھے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز آج کے لیسن میں ہم سنیں گے۔ تو آئیے آیہ کریمہ کے پہلے حصے کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا واو کا معنی اور، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما جو، تتلو پڑھتے، الشیاطین شیاطین، علی پر، ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت، ملک کا معنی دور حکومت، سلیمان علیہ السلام کے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑا کرتے تھے۔ وما کفر واو کا معنی اور، ما کفر کفر نہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن واو کا معنی اور، لیکن لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل واو کا معنی اور، ما جو، انزل اتارا گیا نازل کیا گیا، علی الملکین 2 فرشتوں پر، علی پر، الملکین عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا کہ 2 فرشتوں پر، علی الملکین 2 فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت ہاروت و ماروت اور ماروت۔ اور یہ تو اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وما یعلمانی واو کا معنی اور، ما یعلمانی وہ دونوں نہ سکھاتے، ما ادھر نفی کے لیے ہے، ما یعلمانی وہ دونوں نہ سکھاتے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، یہ بھی تثنیہ کے لیے ہے، یقولا وہ کہتے، انما صرف، نحن ہم، فتنہ آزمائش امتحان، فلا تکفر پس تو کفر نہ کر، یعنی اے سیکھنے والے تو کفر نہ کر۔ فرمایا وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، یعنی کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ لوگ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما وہ چیز جو، یفرقون وہ جدائی ڈالتے ہیں، یفرقون وہ جدائی ڈالتے ہیں، بہی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، المرء مرد یعنی شوہر، و زوجہ اور اس کی بیوی، بین المرء و زوجہ
شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وما ہم بضارین، واو کا معنی اور، ما نہیں، یہاں بھی یہ ما نفی کے لیے آیا ہے، جس طرح کہ پہلے بھی اسباق میں گزرا کہ ما عربی میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے، استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے، اور اس میں موصول جس کا معنی ہوتا ہے جو۔ تو یہاں پر ما کا معنی ہے نہیں، نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ فرمایا حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو عزیز سامعین، تفسیر خازن میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براءت کا اظہار فرمایا۔ تو فرمایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ تو فرمایا کہ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جب کہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ فرمایا ہاں، شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ وہ 2 فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بھی مشہور ہیں، اور وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت
امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ ارشاد فرمایا وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہم لا یستکبرون، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو بھی جادو سیکھنا چاہے اسے وہ فرشتے نصیحت کرتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ تو ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اگر وہ اس کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔